السلام علیکم ویورز. ایک آخر پہ ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے. اس کا تعلق ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان جو چل رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے تو جو گیتا پڑھی ہے، میں نے یہ جو کچھ موجودہ انڈین گورنمنٹ، میں نے لکھا بھی ہے اس پہ 2-3 کالم لکھے ہیں کہ یہ گیتا کی تعلیمات کے بالکل الٹ یہ معاملہ، ان کے رویے جو ہیں انتہا پسندانہ، یہ گیتا کے رویے ہرگز نہیں ہیں. اس پہ لہذا بھی ہوئی، کچھ بھارتی دوستوں نے اعتراض بھی کیا، کچھ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے گیتا پڑھی ہوئی ہے اور آپ نے گیتا کے حوالے سے بات کی ہے. تو میں ان کی گیتا نہیں، میں اپنی تعلیمات کے حوالے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ صحابہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جائیداد میں حصہ رکھ دیا جائے پڑوسی کے حقوق کا یہ لیول. سو پڑوسی یہ نہیں ہے جو میرے دائیں بائیں یا آگے پیچھے رہ رہے ہیں، جو پڑوس کا جو ملک ہوتا ہے. اور ایک اور بات، پڑوسی تبدیل نہیں کیے جا سکتے، اور ہم نے چونکہ صدیاں اکٹھے گزاری ہیں. میں اگلے پروگرام میں مجھے یاد رہ گیا تو میں بتاؤں گا کہ اصل کہانی کیا ہے. ان کو پڑھایا نہیں. انگریز نے ایک بہت خوفناک حرکت کی. اس نے 1857 کے اس کو جنگ آزادی کہہ لیں، غدر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ انجینئر کیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک، ادروائز آپ اکبر اعظم سے لے کے اورنگزیب عالمگیر، میں کس کی بات کر رہا ہوں، اورنگزیب عالمگیر جس کو خود ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ایکسٹریم پہ اور بہت ہی ریلیجس اور فلانا ڈمکانا، اس کی کیبنٹ کے کتنے لوگ تھے جن کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ تھا. سو ہم تو پڑوس ہیں ان کے لیے. میں ذاتی طور پہ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، میں ان کے لیے خیر ہی مانگوں گا. میں آپ کو بتاؤں، میں جب کبھی غربت کا سوچتا ہوں یا غربت کا لفظ پڑھتا ہوں یا استعمال کرتا ہوں، میرے ذہن میں متھرا آتا ہے ان کا بہت ایک ہمارے جو ہیں ہندوؤں کا بہت ہی مقدس. میں نے حاضری دی ہوئی ہے وہاں. میں نے جو غربت متھرا کے ریلوے اسٹیشن پہ دیکھی ہے، میں کانپ گیا. اور ظاہر ہے خود پاکستان میں بہت زیادہ غربت، لیکن اس لیول کی غربت، نیم برہنہ بچے، اور خوراک وہاں سے وہ اٹھا رہے تھے جہاں سے وہ، وہاں چھوٹے چھوٹے سور بھی موجود تھے متھرا کے ریلوے اسٹیشن پہ. وہ تقریباً دہلی کے اور آگرہ کے لگ بھگ کہیں درمیان پڑتا ہے. میرے ساتھ پاکستان کے بہت مشہور وہ مسیحی شاعر ہیں نذیر قیصر، وہ بھی میرے ساتھ تھے. تو مجھے تو اتنا ہی دکھ ہوا کسی بھی بچے کو اس حالت میں دیکھ کے. ایک نارمل آدمی پہ جو گزرتی ہے، میرے تو ذہن میں بھی نہیں آیا کہ یہ بچے یہ ہندو ہیں. بچہ تو بچہ ہوتا ہے. سو اب یہ انہوں نے جو حرکت کی ہے موجودہ گورنمنٹ نے، میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں انڈین عوام کی بات نہیں کر رہا، میں انڈیا کی موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے منہ کے سائز سے بہت بڑا نوالا جو ہے نا وہ کھانے کی کوشش کی ہے، جو ظاہر ہے جس میں ان کی تضحیک ہوئی ہے، تذلیل ہوئی ہے. تو یہ معاملہ ہر ایک کو ایگزسٹنس یا نو ایگزسٹنس. ان آر کیس ہمارا سائز بھلے چھوٹا ہو، آبادی بڑی کم ہو، آپ 1.35 ارب ہیں، 22 کروڑ ہیں، لیکن ایٹم بم تو دونوں کے پاس ایک جیسے ہی ہیں. ہمارے پاس شاید سپیریئر ہوں. تو آئی وش دیم ویل. اور درخواست اتنی ہے کہ جو سینر ایلیمنٹ موجود ہے ہمارے اپنے، تو ہم نے بڑا بھگتا ہے، ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے. انتہا پسندی ہمارے اپنے درمیان پروان چڑھی، اور اس نے پھر جو گل کھلائے پاکستان میں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو ہم تو کسی کا بھی برا نہیں چاہتے. تو انڈیا میں جتنا کو جو سینر ایلیمنٹ ہے وہ ان کو سوچنا چاہیے، اور وہ ڈیفینیٹلی سوچ رہے ہیں. میرا مشورہ نہیں چاہیے ان کو کہ یہ صورتحال مستقل نہ ہو، مل کے جئیں، ٹھیک طریقے سے جئیں، ایک دوسرے کو پاس دے کے پڑوسیوں کی طرح، اچھے پڑوسیوں کی طرح.
سارا کریں. ابھی کل کی بات ہے, مجھے دلی کے ایک بڑے پرومیننٹ, میں سوری اس وقت میرے ذہن سے نام, انہوں نے مجھے جاوید اختر صاحب کا بہت ہی سلام پیار دعائیں پہنچائی ہیں مجھے, تو آئی وش دیم ویل پرسنلی. لیکن ایسا نہیں, غلط فہمیوں کی بنیاد پہ, خوش فہمیوں کی بنیاد پہ زندہ رہنا نہیں. ریئلسٹک ہونا چاہیے, پریگمیٹک ہونا چاہیے, پریکٹیکل ہونا چاہیے. سو آئی وش دیم ویل. لیکن جو ہو رہا ہے یہ کوئی زیادہ خوشگوار کام نہیں ہے. تھینک یو.